اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کسی بھی شہر کی ترقی، خوشحالی اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے محکمہ بلدیات کا جو ادارہ ہے وہ مکمل طور پر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے سپرد ہوتی ہیں، خاص طور پر صفائی کا معاملہ ہو یا پینے کے پانی کی فراہمی ہو، روڈ رستے ہوں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو تعمیرات ہیں اس حوالے سے بھی محکمہ بلدیات جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شہریوں کی سہولیات کے ساتھ ساتھ شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ادارہ جو ہے وہ مکمل طور پر کرپشن کی نظر ہے، اور اس کرپشن کی وجہ سے شہریوں کو وہ سہولیات نہیں سکتی جو مل سکی ہیں آج تک، جو ملک کے جو دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ خاص طور پر آج کے ولاگ میں ذکر کروں گا کراچی شہر کا، جو گزشتہ 17 سالوں سے جو ہے وہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ خاص طور پر کراچی شہر میں پینے کا پانی خرید کر پیا جاتا ہے، اور روڈ رستے جو ہیں وہ خستہ حال ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو کرپشن کا جو گڑھ ہے وہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اس کو، اور یہاں گزشتہ 17 سالوں سے ایک سسٹم چلا رہا ہے، اور اس سسٹم کے تحت شہر کا نہ صرف انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے، بلکہ شہر کے پوش علاقے جو ہیں وہاں کے رہائشی بھی پریشان ہیں، اور وہاں جو صورتحال ہے غیر قانونی تعمیرات کی، اس سے بھی لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات ہیں ان میں بھی خاصا فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو ملنے والے اربوں روپے کا جو ریونیو ہے وہ ہمارے کرپٹ افسران، کرپٹ وزراء کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے 2 سے 3 ماہ قبل محکمہ بلدیات کا چارج سنبھالا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ناصر شاہ جو ہے وہ بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے بلدیات میں۔ لیکن میں ان لوگوں کی عقلوں کو سلام کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ناصر شاہ جو ہے وہ محکمہ بلدیات کا محکمہ سنبھالیں گے تو بہت بہتری نظر آئے گی۔ بھائی، ماضی میں بھی تو ناصر شاہ 2 مرتبہ وزیر بلدیات رہے ہیں، تو کون سی بہتری آئی تھی؟ بلکہ کرپشن میں اضافہ ہی ہوا تھا، اس لیے کہ ان کے فرنٹ مینوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر ان کی جو وزارت ہے وہ مختلف ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے کرپشن کا ریشو ناصر شاہ کے آتے ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہے، پرانے فرنٹ مین جو تھے وہ حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے وہ یا تو ملک میں نہیں ہے، یا اگر ہیں تو وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اب کراچی میں جو پہلے تو کچھ دن قبل بلڈرز نے جو ہے ہائے گھوڑا کی تھی کہ بھائی بھتوں کی پرچیاں آ رہی ہیں، اور بلڈرز کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور پھر پولیس اور حکومت کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہے۔ لیکن اب بھتوں کی پرچی کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 ماہ سے جو غیر قانونی تعمیرات میں تیزی آئی ہے، اس سے بھی ہمارا بلڈرز اور شہری خاصے پریشان ہیں۔ تو میں اب ذکر کروں گا، دیکھیں جو جو اس وقت جو صورتحال ہے، ڈی جی ہیں مزمل حالے پوٹو۔ ناصر شاہ نے جو ہی چارج سنبھالا تھا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ مزمل حالے پوٹو کو ہٹا کر جو کھوڑو تھے پہلے، اسحاق کھوڑو، انتہائی کرپٹ ترین ڈی جی تھا وہ، اس پر نیب میں بھی مقدمات درج ہوئے، اور مشہور زمانہ کرپشن جو تھی اور ان سے منسلک تھی، اور اس کے جو فرنٹ مین تھے، ناصر شاہ کے جو فرنٹ مین تھے، وہ اسحاق کھوڑو کی ایما پر کھربوں روپے کی کرپشن یہاں سے کر کے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک نہ تو اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا کوئی مقدمہ اس کے خلاف ابھی تک درج ہو سکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیسہ اتنا کمایا ہے کہ انہوں نے اینٹی کرپشن اور مبینہ طور پر نیب کو بھی رحم کر لیا ہے۔ تو اب اس اسحاق کھوڑو کو بھی ایک لانے کی کوشش تھی، لیکن میڈیا کا اس سلسلے میں بڑا کردار تھا۔ میڈیا میں اسحاق کھوڑو کی خبریں جو ہی وائرل ہوئی ہیں اسحاق کھوڑو کو لانے کے حوالے سے، تو اب وہ اسحاق کھوڑو
کو لانے میں بریک لگ گیا ہے۔ تو اب اسحاق کھوڑو ابھی اس وقت تک تو نہیں آیا، لیکن مزمل حال پوٹو پر جو ہے ٹرانسفر کی تلوار ضرور لٹک رہی ہے، اور اس کو اس بلیک میلنگ اس طرح سے بلیک میل کر کے وہ تمام ناجائز کام لیے جا رہے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے۔ اب کراچی میں ایک طویل سلسلہ ہے جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کا۔ اب اس میں اس وقت جو ناصر شاہ کے فرنٹ مین ہیں جن کو نوازا جا رہا ہے مکمل طور پر، فرنٹ مین کی تعداد دو درجن سے زائد ہے، لیکن چونکہ آہستہ آہستہ تمام فرنٹ مین جو ہیں ان کی میں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہیں عبد العاصم صاحب جو ہیں، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور اے ڈی ہیں عاصم خشک۔ تو یہ دونوں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بلڈنگ انسپیکٹر ہے عمر دایو۔ تو ان لوگوں نے جو ہے غیر قانونی تعمیرات میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اور جو ہے وہ تمام لوگوں کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی دھمکی دیتے ہیں، اور ان کو علاقے کے لوگ اگر شکایت کریں تو ان کو بھی دھمکا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ایک قسم کے نہ صرف یہ افسر ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، بلکہ افسر سے زیادہ بدماش ہیں جو اپنے گن مینوں کے ساتھ آتے ہیں علاقے میں اور غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جگہ، ایک مجھے جو شکایت ملی ہے غیر قانونی تعمیرات بلاک 18 میں، اس میں جعفر امام ہیں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ذیشان مرزا، اور بلڈنگ انسپیکٹر ہیں ذیشان احمد۔ اب ان تینوں نے بھی ان کی نگرانی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کی یہ لوگ رشوت وصول کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، صحافیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی جو پولیس ہے اس کو بھی یہ پوری طرح سے سہولیات فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو شکایت کنندہ ہیں ان کو پولیس کے ذریعے بھی دھمکایا جاتا ہے ان کی جانب سے۔ پھر ایک آصف شیخ ہیں، تو آصف شیخ نے تو بڑی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا بلڈنگ کے معاملات ہوں یا بلڈر سے معاملات طے کرنے ہوں، تو آصف شیخ جو ہے وہ پوری طرح سے کردار ادا کرتا ہے۔ اور آصف شیخ کے خلاف جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ افسران جنہیں سیاسی سرپرستی حاصل نہیں تھی، انہوں نے ان کے آفس کے سامنے گزشتہ دنوں احتجاج بھی کیا تھا، اور احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ شخص جو ہے پورے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور من مانیا ہے۔ میں نے ڈی جی سے زیادہ یہ آصف شیخ جو ہے یہ خاصے سرگرم نظر آتے ہیں، جس وجہ سے گزشتہ دنوں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سخت احتجاج ہوا تھا، اور اس احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ اس دن لائٹیں بند کر دی گئی تھی، اور ہو کا عالم تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اور وہاں جو ہے چوکیداروں کو کہا گیا تھا کہ ان تمام افسران کو زبردستی آفس سے نکال دیا جائے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آصف شیخ جو ہے اس وقت ناصر شاہ کے اس وقت فرنٹ مین ہے، اور وہ پوری طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اب جمشید ٹاؤن کے میں جو ہے گلشن ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 148 پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی، تو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے شکایتیں کی اور احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمشید ٹاؤن کے پلاٹ نمبر 627 جیم پر زرینہ اسکوائر کے نام سے رہائشی پلاٹ پر جو ہے کمرشل تعمیرات ہو رہی ہے، تو اس پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی پلاٹ نمبر 58R، اور تو اس پر بھی کمرشل پر جو ہے وہ پورشن بنایا جا رہا۔ تو ان تینوں پلاٹوں پر لوگوں نے اپنا احتجاج بھی کیا، درخواستیں بھی دی ہیں ڈی جی کو، لیکن ان درخواستوں پر، ان شکایتوں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے جن کے نام آپ لیے ہیں یہ تمام جو ہے صوبائی وزیر بلدیات اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے یہ فرنٹ مین ہیں، اور پوری طرح سے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 7 کروڑ کی مبینہ طور پر کرپشن کے پیسے جمع ہوتے ہیں، کچھ سسٹم میں جاتے ہیں، کچھ مبینہ طور پر وزیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کچھ ڈی جی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کراچی میں غیر تعمیرات سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور اس میں تمام جو ہے اس وقت صوبائی وزیر کے جو فرنٹ مین ہیں اور ان کے جو منظور نظر افسران ہیں اس میں ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چند روز قبل میں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک ملا ریاض کے متعلق جو تھا وہ ولاگ کیا تھا،
اور پھر اس ملا ریاض کو صوبائی وزیر بلدیات نے جب اس کو پتہ لگا کہ پورا میڈیا نے اس ریاض ملا کے خلاف ایک تو غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے، پھر جو قانونی تعمیرات تھیں تو ملا ریاض نے وہ بھی گروا دی تھی کیونکہ اس کو بھتہ نہیں ملا تھا وہاں سے، اور پھر وہ دن دناتا پھر رہا تھا۔ اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ کاغذی طور پر اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اس کو ہٹایا گیا ہے، لیکن ناصر شاہ کی آشیرواد کے باعث وہ شخص جو ہے ریاض ملا پورے ویسٹ میں ابھی بھی اس کی دندناتا پھرتا ہے، بھتے وصول کرتا ہے، غیر قانونی تعمیرات جو ہے اس کی سرپرستی میں کی جا رہی ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ریاض ملا کو کاغذی طور پر اب ہم جن کے خلاف بھی کوئی خبریں آتی ہیں یا میڈیا میں وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے لوگوں کی شکایت کے بعد، اگر کسی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے، تو اب گزشتہ 3 ماہ سے 2 ماہ سے ناصر شاہ صاحب اس کو کاغذی طور پر تو اس کو سسپینڈ کر دیں، ہٹاتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور ڈیوٹیز اس کی وہی ہوتی ہیں، ان کی جگہ پر کسی ڈمی شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو کروڑوں روپے کی روزانہ انکم ہے اس کو بٹورا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کو اب میں روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ دوں گا، اس لیے کہ محکمہ بلدیات میں جس قسم کی نااہلی ہے، جس قسم کے نائب افسران تعینات کیے گئے ہیں، اور جس طرح سے کرپشن کا عروج ہے، اس کی تمام تفصیلات سے میں انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ یہ افسران جو ہیں ان کے پس پردہ کن لوگوں کی سفارشات ہیں جن کے باعث ان کو کرپشن کرنے کے لیے مبینہ طور پر بٹھایا گیا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔